اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الذاریات پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اڑائے پھرتی ہیں، پھر بارش کا بوجھ اٹھاتی آہستہ آہستہ چلتی ہیں، پھر باران رحمت زمین پر تقسیم کرتی ہیں، اور یہ کام وہ ایک مقررہ قاعدے اور معین نظام کے مطابق سر انجام دیتی ہیں۔ پھر سورۃ الذاریات کے پہلے رکوع میں ہی اللہ فرماتے ہیں کہ منکرین کو جب قیامت یاد دلائی جاتی ہے تو ہنس کے کہتے ہیں کہ یہ کب آئے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ وہ دن ہوگا جب تمہیں دوزخ میں پٹخ دیا جائے گا، اور ہدایت کو ماننے والے جنہوں نے نیک کام کیے، جو رات کو تھوڑا سوتے اور فجر کو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، ضرورت مندوں کی مالی مدد کرتے، اور آج وہ لوگ باغوں اور چشموں کے درمیان ہوں گے۔ یہ لوگ کسی دنیاوی غرض سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ڈر سے نیک اعمال کرتے ہیں۔ اللہ سورۃ الذاریات کے پہلے رکوع میں ہی فرماتے ہیں کہ روزی رزق جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس کا انتظام اوپر ہی سے کر دیا گیا ہے، اور یہ حق ہے۔ پھر سورۃ الذاریات کے دوسرے رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کے گھر اجنبی مہمان فرشتوں کا آنا اور ان کو ایک نیک لڑکے کی پیدائش کی بشارت دینا بیان کیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے علیہ السلام نے مہمانوں فرشتوں سے پوچھا کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک مجرم قوم کو پتھر برسا کر ہلاک کرنے، یعنی قوم لوط کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر اسی رکوع میں اللہ قوم لوط کے ساتھ قوم فرعون، بنی اسرائیل، قوم عاد اور قوم نوح کی برے احوال کی اطلاع دیتے ہیں۔ پھر سورۃ الذاریات کے تیسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان اللہ ہی کی تخلیق ہے، اس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ پھر فرمایا کہ ہمارا انکار مت کرو، کسی کو ہمارا شریک اور برابر نہ مانو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ رسول اللہ کی بات نہیں سنتے، تو پہلوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ بہرحال اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا فرض پورا کیجیے، آپ ان لوگوں سے منہ موڑ لیجیے اور ان لوگوں کی طرف توجہ دیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور منکروں کے لیے خرابی ہے اس قیامت کے دن، اور ان کا انجام برا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج بات ہو رہی تھی آرڈر ٹو رول 2 کی، جب ہم آرڈر 2 کے جو رولز 1 سے لے کے رول 7 تک ایزی ڈسکشن کر رہے تھے، تو اس میں ایک معاملہ آ گیا آرڈر 2 رول 2 کا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آرڈر 2 رول 2 واضح کر دیتا ہے کہ ہول آف کلیم، تمام مطالبات کو مدعی نے ایک ہی دعوے میں شامل کرنا ہے، اور اس بات کی بنیاد ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا۔ 1920s کے اندر
گورا صاحب جب بر صغیر پاک و ہند پہ انگریز حکومت کرتے تھے تو لاہور ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ کیا گیا، آل انڈیا رپورٹر 1921 لاہور ہائی کورٹ پیج 309 میں واضح کر دیا گیا اور انٹرپریٹیشن آف آرڈر ٹو رول ٹو کی بنیاد رکھ دی گئی اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے۔ آرڈر ٹو رول ٹو بنیادی طور پر کہتا ہے کہ مدعی اپنے دعوے میں تمام تصفیہ طلب امور کو شامل کرے گا۔ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دعوے کے اندر عدالت کے اختیار سماعت میں لانے کے لیے اپنے دعوے کے اندر کلیم میں سے کچھ حصے کو ریلنکوش کر دے، دستبردار ہو جائے۔ اس کے بعد اگر مدعی دعوے کے کسی حصے کے بارے میں اس دعوے میں کلیم نہیں کرتا تو آئندہ کسی صورت بھی وہ اس حصے کے بارے میں کلیم یا دعویٰ دائر کرنے کا مجاز نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی آزاد مرضی سے دعویٰ کے کسی کلیم سے دستبردار ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر ایک مدعی کو دعوے کے سلسلے میں ایک سے زائد چارہ جوئی، ریلیفز، کلیمز ڈیمانڈ کرنے کا حق حاصل تھا اور وہ اپنے اس حق کو استعمال نہیں کرتا اور کسی مخصوص ریلیف کی بابت، کلیم کی بابت وہ سوٹ فائل نہیں کرتا یا بھول جاتا ہے تو بعد میں وہ اس کلیم کے بارے میں عدالت سے رجوع نہیں کر سکتا اور نہ ہی الگ سے دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ اب آگے بات تھوڑی سی بڑھتی ہے کہ ایک مدعی ایک ہی مدعا علیہ کے خلاف مختلف کازز آف ایکشنز جو ارائز ہوئے ہیں، اکرو ہوئے ہیں، وہ ایک ہی دعویٰ میں شامل کر کے دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ بنیادی طور پر آرڈر ٹو رول 1 سے لے کے رول 7 تک ہم نے پڑھا ہے۔ واضح یہی کیا گیا ہے کہ دعوے کو اس طرح سے ایک مدعی کو مرتب کیا جانا چاہیے اس دعوے کو کہ اس کے متعلق قطعی فیصلہ کیے جانے کا موقع مل جائے اور اسی بنا کے اوپر دوبارہ مقدمہ دائر نہ کیا جائے۔ اب یہ تو تھا آرڈر ٹو رول 2 جو واضح کر دیتا ہے کہ سوٹ ٹو انکلوڈ دا ہول کلیم۔ لیکن اب ہم آ جاتے ہیں آرڈر ٹو رول 2 کی ایکسیپشنز کی طرف، لیکن ایک اہم قانونی نقطہ ہے، بار ٹو دا فردر سوٹ کا آرڈر ٹو رول 2 کے مطابق کس طرح سے کس لیگل پوائنٹ پہ وہ بار ٹو دا سیکنڈ سوٹ ہوگا، یعنی بعد میں دائر کیا جانے والا دعویٰ کس نہج پہ، کس پوائنٹ پہ آرڈر ٹو رول 2 کے تحت بارڈ بائی لا آ جائے گا، ممنوع السماعت ہو جائے گا۔ ایک اہم معاملہ ہے۔ اب اگر ہم اس چیز کو آرڈر ٹو رول 2 کو تھوڑا سا
ڈیپلی جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سی پی سی کے حوالے سے آرڈر 2 رول 2 کی پروویژنس کو دیکھتے ہیں تو اس میں لازمی شرط یہ ہے کہ پہلا دعویٰ اور بعد کا دعویٰ ایک ہی کاز آف ایکشن کے اوپر دائر کیا گیا ہے. پہلی بات، دونوں دعویٰ جات یعنی پہلا دعویٰ اور بعد میں دائر کیا جانے والا دعویٰ جس کو آپ نے ممنوع السماعت یعنی بارڈ لگانا ہے، اس کو ممنوع کروانا ہے، اس کو آرڈر 2 رول 2 کے ایمبٹ میں لا کے اس کو ہٹ کرنا ہے، اس میں دوسری چیز کیا ہے؟ اس میں دوسری چیز ہے پارٹیز ٹو دا سوٹ جو ہیں وہ سیم ہیں پہلے دعوے کے اور دوسرے دعوے کے، یا ان پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز یا لیگل ہیئرز ہیں یا ان کے لیگل ریپرزینٹیٹیوز ہیں، سیم پارٹیز سیم ریپرزینٹیٹیوز ہیں. تیسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ جو پہلا دعویٰ تھا کیا وہ آن میرٹ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا؟ یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے. اس کے بعد سیم کاز آف ایکشن، سیم پارٹیز آر دیئر ریپرزینٹیٹیو، اور تیسری بات کیا دیکھنی ہے آپ نے کہ ڈیٹ پہلا دعویٰ میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوا تھا یا نہیں. یہ 3 پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا ہے. اس کی اگر آپ اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 1994 ایم ایل ڈی پیج 686 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی وضاحت دے دیتی ہے. بیسیکلی bar contained in order to rule 2 CPC 1908 does not apply where relief claimed on earlier suit was incompetent or the suit was barred by Section 56 of Specific Relief Act 1877. ریلیف جو کلیم کیا وہ خود ہی انکمپیٹنٹ تھا پہلے دعوے میں، یا وہ بارڈ تھا سیکشن 56 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں. Relief for declaration and injunction cannot be granted in a matter of breach of contract, and specific performance was the only proper and efficacious remedy, my dear. And keeping in this one suit, subsequent suit for the specific performance of that contract is not barred. For its interpretation, I will rely on 2009 CLC page 1295. Basically, remember it. Suit returned for want of pecuniary jurisdiction. Pecuniary jurisdiction کی بنیاد پر pecuniary jurisdiction نہیں رکھتی کورٹ، سوٹ ریٹرن ہو گیا. کیا آرڈر 2 رول 2 لگے گا؟ نو، آرڈر 2 رول 2 وہاں پہ اپلائی نہیں ہوگا، ایکسیپشن میں فال کرے گا.
اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ کو 1990 ALD پیج 362 میں آپ کو ملے گی. Secondly, institution of fresh suit in the presence of pending suit, different, new or partly fresh cause of action. سوٹ رواں ہے, نئی کاز آف ایکشن آ گئی ہے. یا سوٹ ڈیسائیڈ ہو گیا لیکن ایک نئی کاز آف ایکشن بعد میں اکرو ہو گئی ہے, یا پینڈنگ سوٹ کے دورانیے میں اکرو ہو گئی ہے. فریش, نیو اور پارٹلی فریش, نیو کاز آف ایکشن. پہلے پروفٹ تھا, اب اصل زر سے بھی مکر گئے ہیں, ایک نیا کاز آف ایکشن آیا یا نہ آیا. کیا آرڈر ٹو رول 2 اس پہ اپلائی ہوگا؟ نہیں ہوگا. آرڈر ٹو رول 2 ایکسیپشن کے اندر فال کرے گی یہ بات. اور اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ کو PLD 1983 سپریم کورٹ پیج 344, 1990 SCMR پیج 751 میں ملے گی. نیکسٹ, آرڈر آف کمپرومائز فار ہینڈنگ اوور ویکنٹ possession of rented premises does not bar suit for recovery of rent. ریجیکٹمنٹ میں تو آپ چلے گئے, اس وقت ریکوری نہیں لی تھی, بعد میں ریکوری لینے آ گئے. یا کمپرومائز آرڈر تھا, رینٹڈ پریمسز کا ویکنٹ پوزیشن جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دیا جائے گا. آپ کو ہینڈ اوور بھی ہو گیا بطور مالک مکان یا مالک رینٹڈ پریمسز جو بھی ہے. تو کیا اب آپ نے پوزیشن تو لے لیا ہے, اب آپ گھر بیٹھ جائیں گے؟ ریکوری آف رینٹ جو ہے وہ پینڈنگ پہ ہے. اب یہاں پہ کیا آرڈر ٹو رول 2 بار کر دے گی بعد میں ریکوری آف رینٹ کو؟ نہیں کرے گی. نیو کاز آف ایکشن اکرو ہو گئی ہے. کیا وہ مکر گیا ریکوری آف رینٹ کے اوپر سے؟ اسی بات کو 1988 MLD پیج 1633 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا. NLR 1990 SCJ پیج 49, 1990 لا نوٹس پیج 830 میں بھی اسی بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. نیکسٹ ایک پریپوزیشن سامنے آتی ہے, کاز آف ایکشن اکروڈ فار بیلنس اماؤنٹ آف سیلری. When the plaintiff was only paid part of salary, no question arises provision of order to rule 2 is attracted or not. Balance amount of salary کا cause of action accrue ہو گیا ہے, کیونکہ پارٹلی پیڈ نہیں کیا گیا تھا. اب لیبر کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہے. اب ایک دفعہ کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے, کیا جو باقی سیلری رہتی ہے
اس کے لیے جب وہ بیچارہ دوبارہ آئے گا سبسیکوینٹ فائل کرے گا سوٹ، تو کیا اس کو بارڈ بائی لا آرڈر 2 رول 2 میں بھائی چل کر فائل کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اور اس بات کو 1988 MLD پیج 1633 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اگر پہلے کیس میں اور دوسرے کیس میں کاز آف ایکشن ہی ڈیفرنٹ تھا، مثلا پہلا سوٹ پرماننٹ انجیکشن کے لیے تھا، دوسرا کینسلیشن آف ڈاکومنٹ کے لیے تھا، پراپرٹی ایک ہی ہے، کاز آف ایکشن ڈیفرنٹ ہے۔ کیا آرڈر 2 رول 2 بھائی فائل کرے گی؟ اس کے امبٹ میں آئے گا یہ بات والا کیس، کینسلیشن آف ڈاکومنٹ پہلے آرڈر 2 رول 2 اس پہ اپلائی نہیں ہوگا کیونکہ کاز آف ایکشن ڈیفرنٹ ہے۔ اس بات کو سیٹلڈ پرنسپل کا درجہ ہے اور بیس کر رہا ہے یہ PLD 1995 کراچی ہائی کورٹ پیج 416 میں۔ نیکسٹ، اگر کوئی سوٹ فائل کیا گیا ہے پری میچور ہی، ڈیٹ ایگریمنٹ ٹو سیل کی، سوٹ پہلے فائل کر دیا ہے، عدالت نے ڈسمس کر دیا ہے۔ اب بھائی بات بڑی ٹیکنیکل سی ہے کہ سوٹ فائل پری میچور، اب ایک دفعہ آپ اڑوا بیٹھے پری میچور فائل کر کے، کیا جب سبسیکوینٹ سوٹ فائل کریں گے تو آرڈر 2 رول 2 آڑے آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو بھائی سبسیکوینٹ سوٹ جو ہے وہ آرڈر 2 رول 2 کی ایکسیپشن میں فائل کرے گا اور دیٹ ول ناٹ بی ہٹ بائی آرڈر 2 رول 2، کیونکہ میرٹ ہوا تھا لیکن پری میچور فائل کر دیا، بھی اکرو ہوئی نہیں تھی، پری میچور چلے گئے، اب اس پہ آرڈر 2 رول 2 سبسیکوینٹ سوٹ پہ فائل نہیں ہوگا۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن PLD 1985 پشاور ہائی کورٹ پیج 95 میں ملتی ہے۔ اس کے بعد previous suit for recovery of money which might be found due on accounting the estate, the subsequent suit for the specific sum on the plea that it has been received on behalf of the estate is barred or not? It will not be barred. پریویس سوٹ ریکوری آف منی جو ہے، پہلا سوٹ جو تھا اکاؤنٹنگ کی بنا پہ، کاز آف ایکشن پہ، دوسرا سوٹ ایک مخصوص اماؤنٹ سے متعلقہ، اس وقت ابھی اکاؤنٹنگ میں پرابلم تھا، ابھی فہمید حساب ہونا تھا، آپ ادھر ریکوری میں چلے گئے تھے پہلے سوٹ میں، دوسرے سوٹ میں حسابات مکمل ہو گئے، مدعا علیہ کے ذمہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آ گئی، تو کیا اب سبسیکوینٹ جو سوٹ ہے
that will come under the ambit of order to rule to or not? بالکل بھی نہیں آئے گا. It has been interpreted in the All India Reporter 1933, Lahore High Court, page 51. PLD 1955, Dhaka High Court, page 96. اس کے بعد ایک نئی پریپوزیشن آ جاتی ہے. First suit for recovery of share from debt due to deceased. Recovery of share from debt due to deceased. Second suit for share of inheritance. پہلا سوٹ کس کے لیے تھا؟ ریکوری آف شیئر فرام ڈیٹ. قرض لیا تھا، خواہ ایک بندہ آپ کا جد امجد تھا، اس نے آپ کا مدعی کا قرض دینا تھا، اپنے اس کے شیئر میں سے آپ نے اپنے قرض کے لیے پہلے فائل کر دیا مدعی نے سوٹ. اب دوبارہ انہیریٹنس کے لیے، انہیریٹنس میں سے شیئر لینے کے لیے وہ آ گیا ہے، تو کیا آرڈر ٹو رول ٹو اپلائی ہوگا وہاں پہ؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. اس بات کی انٹرپریٹیشن PLD 1953 لاہور ہائی کورٹ پیج 41 میں ہمیں ملتی ہے. آگے ایک اور بڑا اہم اور دلچسپ سی پریپوزیشن سامنے آتی ہے. Dismissal of suit for declaration on the ground that plaintiff ought to have sued for possession, not for declaration, or on technical grounds. dismissal ہو گئی ہے. ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کیا؟ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کہ پوزیشن کے لیے جانا چاہیے تھا، آپ ڈیکلریشن میں کیوں آئے ہیں؟ رجسٹری آپ کے نام پہ ہو گئی، آپ ٹائٹل آپ کے نام پہ آ گیا، آپ ڈیکلریشن میں آ گئے، آپ دخل یابی میں جاؤ بھائی. اسی پوائنٹ پہ اگر ڈسمسل ہو جاتی ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ، تو کیا بعد میں جو سوٹ فائل کرنا ہے پوزیشن کا، یا سیدھے ٹریک پہ چڑھ کے جو آپ نے سوٹ فائل کرنا ہے، کیا وہ بارڈ بائی لا آرڈر ٹو رول 2 میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو نہیں آئے گا بھائی. اس بات کو 1994 MLD پیج 686 میں اس پریپوزیشن کو ڈسکس کیا گیا تھا. Next, mere fact that plaintiff made an incorrect statement in the former suit. پہلے سوٹ میں plaintiff نے incorrect statement پاس کی تھی. Beyond factum of possession would not bring it. اب کیا یہ بات جو پہلے اس نے انکریکٹ اسٹیٹمنٹ دے دی بیانڈ دا فیکٹم آف پوزیشن، ول اٹ برنگ دس اسپیسیفک لیگل نوشن ود ان دا مسچیف آف آرڈر ٹو رول 2 اور ناٹ؟ بالکل بھی نہیں آئے گا. جب بھی آپ سیدھے رستے پہ چل پڑے، کریکٹ سٹیٹمنٹ لے کے آگے آپ نئے طور پہ نیا دعویٰ بعد میں دائر کر دیا ہے، پہلے آپ نے انکریکٹ سٹیٹمنٹ دی تھی،
بعد میں اپنے کریکٹ سٹیٹمنٹ دے دیا ہے وکٹم آف پوزیشن کے حوالے سے. آرڈر ٹو رول 2 کے ایمبٹ میں نہیں آئے گا. اس بات کو 1988 CLC پیج 323 میں ڈسکس کیا گیا تھا. اب ایک اور صورت سامنے آتی ہے. سوٹ جو پہلا تھا not tried on merits but dismissed on failing to claim consequential relief. ڈسمس کر دیا گیا. کس وجہ سے؟ کانسیکوینشل ریلیف تو ڈیمانڈ ہی نہیں کیا گیا. اب سیکنڈ سوٹ کیا آرڈر ٹو رول 2 کی مسچیف کے اندر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا. یہ ایک ایکسیپشن میں فائل کر جائے گا. اسی بات کو 1994 MLD پیج 686 میں ڈسکس کیا گیا تھا. اس کے بعد ایک اور بات پریپوزیشن کے حوالے سے سامنے آ جاتی ہے. ایکسیپشن رول 2 آرڈر 2 کے رول 2 کی. dismissal of suit for injunction on the ground that the plaintiffs were already dispossessed. نو کیا سبسیکوینٹ سوٹ جو ہے پہلا تو اس وجہ سے انجیکشن سوٹ ڈسمس کیا گیا کہ بھائی پلینٹف تو پہلے ہی بے دخل تھا. اب بے دخل جو بندہ پہلے ہی بے دخل ہے اس کو انجیکشن کس چیز کا لینا ہے؟ تو کیا اب وہ ریسٹیٹیوشن آف پوزیشن میں آ جاتا ہے یا بحالی قبضے کے علاوہ قبضہ لینے آ جاتا، دخلیابی میں فرض کریں آ جاتا ہے. تو کیا سبسیکوینٹ سوٹ جو ہے وہ آرڈر ٹو رول 2 میں ہٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا بھائی. اس بات کو آل انڈیا رپورٹر 1959 پیج 227 میں اور آل انڈیا رپورٹر 1939 کلکتہ ہائی کورٹ پیج 523 میں ڈسکس کیا گیا تھا. اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہے. That is the filing of fresh suit on fresh ground. What fresh ground? New and fresh cause of action during the pendency of earlier pending suit. کیا آرڈر ٹو رول 2 اس پہ ہٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نہیں کرے گا. اس کے ایمبٹ میں بھی نہیں آئے گا. اس بات کو 1994 CLC پیج 247 میں ڈسکس کیا گیا. نیکسٹ اے یونیک پریپوزیشن کمس. Plaintiff has not suited on account of effective form of suit. جو effective form of suit تھی اس کے مطابق تو اس نے سوٹ ہی فائل نہیں کیا. کیا اب سبسیکوینٹ جو سوٹ ہے کیا وہ آرڈر ٹو رول 2 کی مسچیف میں آ جائے گا، اس کی نظر ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ بات 1988
CLC پیج 323 میں ڈسکس کی گئی تھی. نیکسٹ, if the previous suit neither decided on merit nor dismissed. نہ ہی وہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوا ہے, نہ ہی وہ ڈسمس ہوا ہے, اور گراؤنڈ پہ عدم پیروی فرض کریں خارج ہو گیا ہے. پھر بتائیے کہ آرڈر 2 رول 2 اس پہ اپلائی ہوگا یا نہیں ہوگا. نہ ڈسمس ہوا, نہ ہی میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوا ہے, تو فریش سوٹ کیا آرڈر 2 رول 2 کے ایمبٹ میں آ جائے گا؟ بالکل بھی نہیں آئے گا. اس بات کو PLD 1959 آزاد جموں اینڈ کشمیر سپریم کورٹ پیج 27 میں ڈسکس کیا گیا تھا. اس کے بعد بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں, چلتے ہیں چیکوں والے مقدمات کی طرف. 2 checks giving separate and distinct cause of action. The claims in the 2 actions no doubt arose out of the same transaction. 2 مختلف چیک دیے گئے سیم ٹرانزیکشن میں, but they were in respect of different causes of action. ایک چیک دیا گیا اصل زر کا, ایک چیک دیا گیا پروفٹ کا. آپ ایک کو لے کے چلے گئے, دوسرا آپ نے فائل نہیں کیا, تو کیا سبسیکوینٹلی filed suit on next cause of action of the second check is barred under Order 2 Rule 2 or not? بالکل بھی نہیں بار ہوگا, کیونکہ خاص سیم ٹرانزیکشن ہے لیکن ڈفرنٹ کازز آف ایکشن کے ساتھ جو بات آئے گی. اس بات کو PLD 1971 کراچی ہائی کورٹ پیج 7 to 9 میں ڈسکس کیا گیا, اور بعد میں بیشتہاشا 2018 تک کی اس کی ججمنٹ کے اوپر ریوزٹ اس کو کیا جاتا رہا ہے. نیکسٹ ہے یونیک پریپوزیشن relating to the business, commercial suits comes on the way. Suit for accounts of dissolution of firm, or suit for accounts of dissolved firm and claim of certain definite amount by way of damages as a result of conspiracy or 2 different causes of action. Accounts of dissolved firm 1, claim of definite amount, damages کا مخصوص رقم کا تقاضا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. ڈیزالو فرم کے اکاؤنٹ کی رینڈیشن علیحدہ سے اور ڈیمیجز کلیم کرنا علیحدہ سے, 2 ڈفرنٹ کازز آف ایکشن ہیں. اب بات تو یہ آگے کہ بھائی پہلے آ گئے تھے آپ اکاؤنٹس کو ڈیزالو
ڈیزالو فرم جو تھی اس کے اکاؤنٹس کو سیٹل کروانے آئے تھے، اس وقت ڈیمیجز کیوں نہیں مانگے تو نے؟ تو بھیا بعد میں جو سبسیکوینٹ سوٹ ہے دیٹ از ناٹ ہٹ بائی آرڈر 2 رول 2 CPC 1908۔ اس بات کو PLD 1966 کراچی ہائی کورٹ پیج 126 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ نیکسٹ، a suit for recovery of fixed amount in term of agreement۔ اگر ایک ایگریمنٹ کے مطابق ایک فکس اماؤنٹ تھی آپ کی یا آپ کے اور آپ کے جو مالک تھا جس کے پاس آپ ملازمت کرتے تھے، ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ کو اس مد میں اتنے پیسے دے گا، آپ نے ایک سوٹ فائل کر دیا ہے کہ یہ ایگریمنٹ کے مطابق مجھے وہ اماؤنٹ دے۔ جب یہ سوٹ فائل کر دیا تو وہ سوٹ چلا 1 یا 2 سال، کام آپ کرتے رہے لیکن سیلری اس نے آپ کو نہیں دی، یا سیلری آپ کی کاٹنے شروع کر دی، تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو اب سیم سروس ہے آپ کی، تو کیا پہلی جو ریکوری آف فکس اماؤنٹ ہے ان ٹرمز آف ایگریمنٹ اور دوسرا ریکوری آف منتھلی سیلری جو ہے، کیا سیکنڈلی جو سوٹ فائل آپ کر رہے ہیں وہ بارڈ بائی لا ہوگا یا ہٹ کرے گا آرڈر 2 رول 2 اس کو کہ نہیں کرے گا؟ بالکل بھی نہیں کرے گا۔ اس بات کو PLD 1968 کراچی ہائی کورٹ پیج 5 to 6 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بعض اوقات کمرشل ٹرانزیکشنز میں ہم پہلے رینڈیشن آف اکاؤنٹس کا ایک سوٹ فائل کر دیتے ہیں اور بعد میں ہم ریکوری آف اسپیسیفک اماؤنٹ کا کیس فائل کر دیتے ہیں اسی پارٹی کے خلاف، اسی فرم کے خلاف، اسی کمپنی کے خلاف۔ تو کیا آرڈر 2 رول 2 آڑے آ جائے گا اور وہ ہٹ کر جائے گا اس سبسیکوینٹ جو سوٹ ہوگا اس کو؟ تو بھیا قطعی صورت نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت کاز آف ایکشن کیا تھی؟ رینڈیشن آف اکاؤنٹس، اور دوسرے میں کیا ہے؟ اسپیسیفک اماؤنٹ جو ہے وہ اب ہم نے ریکور کرنی ہے، جس سے وہ انکار ہے۔ چیٹر لا ہے PLD 1955 ڈھاکہ ہائی کورٹ پیج 96 میں اس کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ Next preposition comes separate accounts and separate documents in respect of each different suit۔ کیا بعد میں آنے والا جو سوٹ ہے خواہ پارٹی سیم ہے، سیم کاز آف ایکشن ہے، اکاؤنٹس ڈیٹیل ڈفرینٹ ہیں، ڈاکومنٹس سیپریٹ ہیں، بعد میں آپ نے جو کیس فائل کیا کیا وہ آرڈر 2 رول 2 میں فائل کر جائے گا؟ قطعی صورت نہیں کرے گا۔ اس بات کو PLD 1978 کراچی ہائی کورٹ پیج 1027 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اگر پہلے بھی ہم نے بات کی ایجیکٹمنٹ پٹیشن کی،
پچھلے دنوں ہم نے پنجاب رینٹڈ پریمسز ایکٹ 2009 پہ کافی سر کھپایا بھی، لیکن ایزی موڈ میں کھپایا تھا کہ سوٹ فار ایوکشن کمپرومائزڈ اگینسٹ ٹیننٹ. اب مالک مکان کے کچھ بقایا جات رینٹ کے رہتے ہیں. اب کمپرومائز تو ہو گیا کہ بھائی کرایہ دار خالی کر جاتا ہے، یہ ڈیسیژن ہو گیا کہ خالی کر جائے بھائی، تو کیا جو بقایا جات ہیں اس کے لیے جو بعد میں سوٹ فائل کرتا ہے مالک مکان، تو کیا وہ ریس جوڈیکاٹا میں فائل کرے گا اور آرڈر 2 رول 2 اس پہ اپلائی ہوگا؟ نہیں ہوگا بھائی. اس بات کو 1991 SCMR پیج 1569 میں ڈسکس کیا گیا تھا. There is no bar for the landlord to sue for recovery of charges for use and occupation of land in terms of areas of amenities, services, and facilitations. And I will rely on 1987 CLC page 601. However, omission to sue for relief with regard to the period in question will attract provision of Order to Rule 2 and his claim will be treated bar to that extent. صرف اس کے پیریڈ کی حد تک کہ اس نے پہلے کلیم کیوں نہ کیا. لیکن جتنا عرصہ وہ ایوکشن پروسیڈنگز کے دورانیے میں اس رینٹڈ پریمسز پہ آکوپائی رہا ہے، یا اس نے جو یوٹیلیٹیز یوز کی ہیں، کوئی بجلی گیس کے بل شل، وہ آرڈر 2 رول 2 میں فعال نہیں کریں گے اس کی ریکوری کا سوٹ. اس بات کو 1983 CLC پیج 483 اور 1987 CLC پیج 1932 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا. نیکسٹ ایک بڑی اہم پریپوزیشن آ جاتی ہے کہ کلیم فار فیوچر مینز پروفٹ، زر واصلات فیوچر کے کلیم کرنا. not included in the suit for possession. possession suit میں مین پروفٹ جو ہے وہ انکلوڈ نہیں کیے گئے. subsequent not part، بعد میں بھی لیے جا سکتے ہیں. اس بات کو PLD 1985 کراچی ہائی کورٹ پیج 485 میں ڈسکس کیا گیا. But where suit for possession itself barred under Order 2 Rule 2, suit for mean profit is also barred. کیونکہ جب possession ہی بار کر دیا تھا، آپ کا بنتا ہی نہیں تھا، پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا، دوسری دفعہ کی لینا ہے، تو مین پروفٹ پھر کس چیز کے؟ یعنی ایک دفعہ اگر آپ نے پوزیشن میں گئے ہیں نا، دخل یابی مانگنے آ گئے ہیں، مین پروفٹ نہیں مانگے تو بعد میں مین پروفٹ تو لے سکتے ہیں. لیکن اگر پہلے ہی پوزیشن ڈیسائیڈ ہو گیا، آپ کا بنتا ہی نہیں ہے، تو پھر مین پروفٹ کس چیز کے بھائی؟ بڑا دلچسپ پریپوزیشن بن جاتی ہے. اب آگے بات چلتے ہیں. First suit by the legal heir for the share of inheritance in debt due to the deceased
from the third party in which widow also impleted. Second suit against widow for share of movable left by the deceased. پہلے اور کاز آف ایکشن تھی، دوسری کاز آف ایکشن چینج ہو گئی. کیا سبسیکوینٹ سوٹ ول بی بارڈ under Order 2, Rule 2 or not? That will not be hit by Order 2, Rule 2 CPC 19.8. اس کی انٹرپریٹیشن PLD 1953 لاء آئی کوڈ پیج 41 میں آپ کو ملے گی. اور اگر ہم گفٹ کے حوالے سے بات کریں، گفٹ چیلنج ڈیورنگ دا لائف ٹائم آف ڈونر ان دا ارلیئر سوٹ، اپنی زندگی میں اس نے گفٹ کو چیلنج کر دیا. Subsequent suit filed after the death of donor on the basis of right of inheritance, which right accrued to the plaintiff on the death of the donor. Will Order 2 Rule 2 attract or not? Order 2 Rule 2 جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ کاز آف ایکشن چینج ہو گئے ہیں. اسی بات کو 1991 MLD پیج 2707 میں ہمیں ملتا ہے. نیکسٹ، learned counsels. A co-sharer is not bound to seek relief of possession in a suit for declaration for his right to property. Basically, possession of one co-sharer inures to the benefit of others. And later on, in the subsequent suit, the suit will be hit by Order 2, Rule 2 or not. That will not. اس بات کو PLD 1990 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 1 اور PLD 1990 سپریم کورٹ پیج 290 ڈسکس کرتی ہے. اس کے بعد ایک عام سی چیز ہے کہ اگر سوٹ کو وڈرا کیا ہے ود پرمیشن آف کورٹ ٹو انسٹیٹیوٹ اگین فریش سوٹ کو ٹیکنیکل گراؤنڈس کی بنا پہ واپس لیا اور وہ ٹیکنیکلٹیز کو دور کر کے فریش گراؤنڈ کی اجازت لے کے اس کو وڈرا کیا تھا اور پھر دائر کریں گے، Order 2 Rule 2 پاس بھی نہیں پھٹکتا. اس بات کو 2005 YLR پیج 756 جو ہے وہ ڈسکس کر دیتی ہے. نیکسٹ، if the earlier suit is withdrawn after filing the subsequent suit within limitation, پہلا سوٹ withdraw کیا اور within limitation نیا سوٹ فائل کر دیتے ہیں. کیا subsequent سوٹ جو ہے Order 2 Rule 2 کے تحت ہٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟
بالکل نہیں ہوگا. اس پوائنٹ کو 2005 وائی ایل آر پیج 756، 2006 وائی ایل آر پیج 759، پی ایل ڈی 1983 سپریم کورٹ پیج 344، 2006 سی ایل سی پیج 694 ڈسکس کر دیتا ہے. Basically, in view of the pendency of the second suit, provision of Order 23 Rule 1 CPC cannot be made application because second suit was pending adjudication at the relevant time within limitation. And Order 2 Rule 2 قریب ہی پھٹک سکتا ہے، نہیں پھٹک سکتا. اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن آپ دیکھیے گا پی ایل ڈی 2006 سپریم کورٹ پیج 202 میں. And next preposition comes when plaintiff in the previous suit challenging the validity of mutation of any property to the extent of the land measuring 10 marlas only. Claim which was omitted and relinquished is not only barred by Order 2 Rule 2, but also writ by the principle of constructive res judicata. Basically, plaintiff rights subsisted particularly when defendant or co-sharers of property had admitted their claim. Provisions of Order 2 Rule 2 CPC 1908 are not a legal impediment on the way of remedy available to them. جب خود ہی مان جائیں گے آپ ڈیفینڈنٹ پارٹی آپ کے کلیم کو، تو پھر نو they can seek partition under Section 135 West Pakistan Land Revenue Act 1967 and Order 2 Rule 2 CPC 1908 will not attract. That has been interpreted in 2006 YLR page 1133 and 2006 CLC page 1649. تو دوستو آرڈر 2 رول 2 کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے اور کس طرح سے مختلف کیسز میں یہ ان ایفیکٹو ہو جاتا ہے اور اس کی مسچیف کام نہیں کرتی ہے، اور کس طرح سے آرڈر 2 رول 2 بعد میں آنے والے دعوے کی ممانت نہیں کروا سکتا، بلکہ بعد میں آنے والا دعویٰ آرڈر 2 رول 2 کے ایمبٹ میں فعال ہی نہیں کر جاتا، ایکسیپشن میں چلا جاتا ہے. تو تھوڑا سا ٹیکنیکل سا، تھوڑا سا خشک سا معاملہ تھا، تو میں نے کوشش کی کہ ہم لوگ اس پہ ڈسکس کر لیں ایزی وے میں. گوزپ ہے، گپ شپ کا انداز ہے، کوئی فارمل لیکچر تو ہے نہیں ہے صاحب. اگر بات سمجھ میں آ جائے تو دیٹ از گڈ، اور اگر بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر گوگل کر لیں اور ایکسیپشنز ٹو دا suit include the whole claim under Order 2 Rule 2 in Pakistani case laws perspective. آپ سرچ کیجئے گا اور اس کے ڈفرینٹ جو آسپیکٹس ہیں کچھ میں نے ڈسکس کیے ہیں،
کچھ آپ بھی ڈسکس کیجیے گا، انشاءاللہ باتیں چلتی چلتی کافی آگے چلے جائیں گی۔ باقی دیکھیے صاحب کہ قانون تو ایک سمندر ہے اور ہم ایک طالب علم ہیں، البتہ ایک دوسرے کو سیکھتے ہوئے سکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔